اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ رمضان وصول کریں، رمضان اچھے سے گزاریں، تو اس نسخے پہ عمل کرنا پڑے گا۔ کئی بار پہلے بھی آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی، وہ ہے نظام الاوقات، اپنا شیڈیول ترتیب دینا۔ ہم جب تک اپنا شیڈیول نہیں بنائیں گے دن کا اور رات کا، رمضان کی راتوں کا اور رمضان کے ایام کا، پھر ہم رمضان کو وصول نہیں کر سکتے۔ کہ آپ کے اوقات فکس ہونے چاہیے کہ اس وقت مجھے اپنی نوکری پہ جانا ہے، اس وقت مجھے اپنی پڑھائی کرنی ہے، اس وقت مجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس وقت مجھے ذکر کرنا ہے، اس وقت مجھے دعا کرنی ہے، اور اس وقت مجھے اپنے گھر کے کام کاج کرنے، سامان وغیرہ گھر کا لانا ہے۔ اس طرح جب تک ہمارے نظام الاوقات رمضان کے مرتب نہیں ہوں گے تو ہم رمضان کو کبھی بھی وصول نہیں کر سکتے۔ لکھنے والوں نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ کا جو نظام الاوقات بنا ہے رمضان کا، جس وقت میں آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے اس وقت آپ کوئی دعا بھی نہ کریں، اس وقت ذکر بھی نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ آج اگر اس وقت میں آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور پھر کل اس وقت میں آپ ذکر کریں گے تو آپ خود کنفیوز ہو جائیں گے، اور کل دعا کریں گے آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ اس لیے اپنے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پہ صبح 10 سے لے کر 11 بجے تک میری اللہ کی کتاب کی تلاوت کا وقت ہے، تو پورے رمضان میں 10 سے 11 تلاوت ہی کریں۔ عصر کے بعد ذکر کے لیے بیٹھنا ہے تو عصر کے بعد ذکر ہی کرنا ہے، گھر کے کام کاج بھی نہیں کرنے اس وقت۔ کہ میری تسبیحات اس وقت مجھے پوری کرنی ہے، افطار سے پہلے مجھے 15-20 منٹ اللہ کے سامنے دعا مانگنی ہے۔ اب اس وقت بھی ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ پورا دن پھر کہیں نہ کہیں کچھ جو لوگ قابو کرتے ہیں اپنے اعضاء پر، اپنے خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں، غیبتوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بھی گپ بازی ایسی شروع ہوتی ہے کہ روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کی فرصت کو، اپنے آپ کو بہت محدود کریں رمضان کے اندر۔